اللہ اللہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ آئیں، لہذا میری طرف آپ اکیلے آئیں۔ جب ان کو پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب کو، تو انہوں نے کہا نہیں، اکیلے نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، لا واللہ لا تدخلوا علیہم وحدکا، بالکل اکیلے نہیں جانا۔ یعنی اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ اکیلے آئیں، ان کو نہ لے کر آئیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اکیلے نہیں جانے دوں گا کہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں، قتل نہ کر دیں، اور یعنی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ اب ان اصل واقعات کو چھپانے کی کوشش کی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی اگر ہم خطاب مان لیں کہ ان کا مینیجریل ایشو تھا یا ان کی مینیجریل مسٹیک تھی کہ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جاگیر فدق جو ہے وہ نہیں دی، تو ہم ان کی جو باقی فضائل ہیں یا فضیلتیں ہیں یا ان کی جو بھی ہمارے سامنے ان کی نیکیاں آتی ہیں، تو ہم کیسے ان کو بھی مان لیں، یا کیسے ہم ان کے اوپر ہم شیعہ بھائیوں کو منائیں، یا شیعہ بھائی کیسے مانیں گے ان چیزوں کو؟ تو یہ ہم کیسے، مطلب اتنا بڑا ایشو اگر ان سے ہو گیا ہے یا ان کی غلطی ہے، تو پھر ہم باقیوں سے بھی ہمیں پھر چھوڑنا پڑے گا ان کو بھی۔ تو یہ بھائی کا سوال ہے۔ تو بھائی اس کے اوپر پہلے تو یہ گروپ میں سوال کیا گیا ہے، واٹس ایپ کے گروپ میں، تو اس لیے کوئی بھی اس کا جواب دے سکتا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے اوپر کچھ سمجھانے کی کوشش کروں۔ اگر ہم نے ابو بکر صدیق کو سمجھنا ہے تو ہمیں مولا علی علیہ السلام کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ ان کے اعمال، ان کے افکار انہی کتابوں سے دیکھنا پڑیں گے کہ جن کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ اتنا عرصہ ابو بکر کی بیعت علی نے نہیں کی، اتنا عرصہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ابو بکر سے ناراض رہیں، پھر ان کی وفات ہو گئی اور پھر ان کی تدفین بھی حضرت ابو بکر کو بلائے بغیر کی گئی۔ جن کتابوں میں یہ بات آتی ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر، ٹھیک ہے، انہی کتابوں میں جب انہی روایات کو آپ پورا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو پورا پڑھیں گے نا، تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان روایات کو، ان کتابوں کو ہم نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے، تو ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، ان لوگوں کے اوپر ہم نے کیس کھولنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے منوانا ہے لوگوں کو کہ ایسا ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ تو جن روایتوں میں یہ باتیں آتی ہیں یا جن کتابوں میں یہ باتیں آتی ہیں، اس میں باقی بھی پھر ابو بکر، عمر، عثمان ان کی باتیں کریں گے تو مسئلہ بالکل پلین حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم بخاری شریف کی ان روایات میں جاتے ہیں تو انہی روایات کا آخر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی مدح، ٹھیک ہے، اسی روایت کے اندر جس کے اندر 6 مہینے بیعت نہ کرنے کا ذکر ہے، اسی روایت کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، یہ مدح ابو بکر، ان کی فضیلت کا ان کا اقرار، ٹھیک ہے، پبلکلی بھی اور ویسے بھی، یعنی ایک پرسنل ملاقات کے اندر حضرت علی ان کی حضرت ابو بکر کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، ان کو جو اللہ نے فضیلت یا شرف بخشا اس کا وہ اعادہ کرتے ہیں، اس کو رپیٹ کرتے ہیں، اور اپنا جو ان کے ساتھ بیعت نہ کرنے کا عذر ہے، ٹھیک ہے، یا بیعت نہ کرنے کا مسئلہ جو ہے 6 مہینے، وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ روایت قبول کرنی ہے پھر پوری کی جائے گی نا قبول، کہ اگر ناراض بھی رہیں بی بی ان سے تو وہ اس روایت کے اندر تو پورا یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضرت ابو بکر علیہ السلام کی کس طریقے سے مدح کر رہے ہیں اسی روایت کے اندر، جس روایت کو پکڑ کر آج ہمارے ہاں کچھ رافضی، کچھ سنی، کچھ شیعہ وہ اعتراض اٹھاتے ہیں ابو بکر صدیق کے اوپر کہ انہوں نے یہ یہاں پر ان سے ایشو ہوا، مینیجریل غلطی تھی یا جو بھی اس کو نام دینے کی کوشش کریں، تو اسی روایت کے اندر تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ مولا علی سٹیمپ کر دیتے ہیں ابو بکر کو اپنی بیعت کے ذریعے سے، اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہ میں نے اس وجہ سے آپ کی بیعت نہیں کی تھی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا والا مسئلہ بھی جو ہے اس کو بھی وہ کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ وہاں پر کلوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو بکر کی فضیلت کا یا پھر ان کی مدح کا اس اظہار کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اسی روایت کے اندر جس کے ذریعے سے لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسٹیک ہوئی
یا مینیجریل ایشو ہو گیا. اب دوسری چیز، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے دوسری چیز کہی کہ جو وہی مطلب کہ ہم کیسے ان کی فضیلت کو مان لیں، باقی چیزیں باقی نیکیاں کیسے شیعہ بھائی مان لیں یا ہم کیسے مان لیں. تو اس کے اوپر بھی آپ سے عرض ہے کہ صحیح مسلم کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی وہ موجود ہے. اب دیکھیں نا، بخاری مسلم کے لیول کی کوئی بات ہو، بخاری مسلم کے لیول کی ہی روایت آپ کو مل جائے تو پھر تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے نا. یعنی میں اور آپ یا دیگر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اتنا قریب نہیں تھے، نہ ہو سکتے جتنا کہ قریب مولا علی علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، اب مولا علی جس وقت وفات ہوتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر یا ان کی تدفین کے موقع کے اوپر کیا الفاظ فرماتے ہیں. تو اب انہی کتابوں کے اندر وہ وہاں پہ حضرت عمر کی بھی مدح کر رہے ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی بھی مدح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مولا علی علیہ السلام کا ظرف تھا، ایمان تھا اور ان کی سٹیمپ تھی کہ وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان مسئلوں کو پس پش ڈالتے ہوئے کیونکہ ان کی نظر میں ان مسئلوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جن کے اوپر آج مسلمان اپنی 1.5 انچ کی مسجد کھول کے تو اس کے اوپر تماشا کھڑا کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کبھی ابو بکر کے اوپر کہیں جی ہم نے ان کی غلطی تسلیم کروا کے چھوڑنی ہے یا ان کی ہم نے غلطی منوا کے چھوڑنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید رفض کا یا رافضیت کا آغاز کرنا ہے. تو اس لیے جب مولا علی حضرت ابو بکر عمر کی مدح کر رہے ہیں، ان روایتوں کے اندر بھی جدھر سے کیس کھولا جاتا ہے صحیح بخاری کا اور بخاری سے، اور دوسری طرف صحیح مسلم جس کا میں نے آپ کو روایت کا تذکرہ کر دیا، اگر آپ کہیں گے تو دونوں روایات آپ کو مل بھی جائیں گی کہ جس کے اندر مولا علی جو ہیں وہ مدح کر رہے ہیں عمر اور ابو بکر دونوں کی. ٹھیک ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر، یعنی ان کی جہاں تدفین ہو رہی ہے یا پھر جہاں پہ ان کا جنازہ پڑا ہے حضرت عمر کا، اور ان کے اعمال پر رشک کر رہے ہیں. یعنی یہاں پہ تو مسلمان تھا نا کہ مسلمان یا شیعہ بھائی وہ یہ کہہ رہے تھے جناب کہ ہم نے ان کی فضیلتیں نہیں ماننی، ہم نے ان کا یہ نہیں ماننا، ہم نے ان کا وہ نہیں ماننا. تو مولا علی کا پھر ہم کیا کریں گے انہی کتابوں سے کہ جو کہ ان کے اعمال پر رشک کر رہے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ چیزیں جذبات سے ہٹ کے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم نے ان پہ فرقہ واریت کا رنگ چڑھا کر، ان کے اوپر اپنی رافضیت کا رنگ چڑھا کر ہم نے اس میں دلائل دینے یا لینے کی کوشش کریں گے تو انہی کتابوں سے پھر ہمیں جان چھڑانی پڑیں گی جن کتابوں کے اندر یہ بیعت نہ کرنے کا ذکر ہے، ناراضگی کا ذکر ہے یا ناراضگی کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ کی تدفین کا ذکر ہے اور اس تدفین میں حضرت ابوبکر کو نہ بلانے کا ذکر ہے. ان روایتوں سے پھر جان بھی چھڑانی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں سے بھی جان چھڑانی پڑے گی، جو کہ ناممکن والی بات ہے اہل سنت کے ہاں یا اہل تشیع کے ہاں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.